السلام علیکم کلاس، میرا نام غلام اصغر ہے اور آج ہم اپنا سیکنڈ لیکچر دیکھ رہے ہیں انٹروڈکشن ٹو دا مینجمنٹ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے چیپٹر 1 ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے مینجمنٹ کے کانسیپٹس وغیرہ دیکھے تھے کہ مینجمنٹ کے فنکشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے، مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے اور ڈیفینیشن ایوالو کون سی ہوئی، ہم نے وہ ساری باتیں ڈسکس کی تھیں. آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہم ڈسکس کرنے والے مینجمنٹ کی ہسٹری کہ مینجمنٹ کہاں سے ایوالو ہوئی، کہاں سے اس کی بیس بنی اور کون کون سی ایسی ایڈوانسمنٹ ہیں جو ابھی تک ہو چکی ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ارلی مینجمنٹ کی ایگزامپلس دیکھیں گے کہ کیا دور پرانے میں پہلے مینجمنٹ کا کام کیا جاتا تھا، نہیں کیا جاتا تھا. اور پھر ہم دیکھیں گے کلاسیکل اپروچ کو، پھر ہم دیکھیں گے بیہیویئرل اپروچ کو، اور پھر سب سے اینڈ میں دیکھیں گے ہم کنٹمپریری اپروچ کو. اس چیپٹر میں، اس جو لیکچر میں کوشش کروں گا کہ کلاسیکل اپروچ اور بیہیویئرل اپروچ دونوں کمپلیٹ کر لوں. ٹھیک ہے جی، فردر چلتے ہیں جی نیکسٹ سلائیڈ پر. سب سے پہلے ارلی مینجمنٹ، وہ کہتے ہیں کہ مینجمنٹ بہت پہلے سے، جب اس کا کانسیپٹ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بٹ اس سے پہلے ہی پریکٹس کی جا رہی تھی. آرگنائزڈ انڈیورس جو ہیں ڈائریکٹیڈ بائی پیپل رسپانسبل. ٹھیک ہے، وہی 4 فنکشن جو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ، کنٹرولنگ، ساری کی ساری ایکٹیویٹیز ہزاروں سالوں پہلے ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ اس کی کوئی فارمل اسٹڈی ڈیولپ نہیں کی گئی تھی، فارمل کانسیپٹ نہیں بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دی ایجپشین پیرامڈس، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا ایجپشین پیرامڈس میں کہ وہ 7 عجوبات جو ہیں ان میں سے ایک عجوبہ جو ہے ایجپشین پیرامڈ ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک پیرامڈ کو بننے میں کچھ 1,00,000 ورکرز لگے اور 20 سال کا ٹائم لگا. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک پیرامڈ کو بننے میں کچھ 20 سال لگ گئے اور 1,00,000 ورکرز لگا اس پیرامڈ کو بنانے میں. اب دیکھیں، کسی نے تو یہ ڈیوٹی پرفارم کی ہے نا، کسی نے وہ میٹیریل جتنا ریکوائرڈ تھا منگوایا، وہ امپلائیز کو ان کے ٹاسک بتائے اور ان کے ٹاسک کو کمپلیٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا. یہ سارا کام کون کروا رہا تھا؟ مینیجرز کروا رہے تھے. ٹھیک ہے، اس بات کی کسی نے تو شیورٹی دی کہ یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے لیے اتنا میٹیریل چاہیے، اتنے امپلائیز یہاں کام کرنے چاہیے، اور ان امپلائیز کا جو ہے وہ یہ ٹاسک ہوگا جسے اس نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلی ایگزامپل جو ہم نے ڈسکس کی وہ تھی ایجپشین پیرامڈس. نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں جی. وہ کہتا ہے کہ جی وینس شہر میں پہلی جو ہے بندرگاہ بنائی گئی تھی، جو پہلی بزنس انٹرپرائز ہے. ٹھیک ہے، بزنس فارم کی انٹرپرائز ہے. اس بندرگاہ میں کیا ہوتا تھا کہ جب وہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو وہ بحری جہاز جو ہے وہ اپنے دریا کے اوپر یا پھر جو ہے سمندر کے اوپر چلا کر، دریا کے اوپر چلا کر وہ چلتے چلتے کیا کرتے تھے کہ راستے میں جتنا بھی میٹیریل انہیں چاہیے تھا وہ لوڈ کرتے تھے، اور پھر اس میٹیریل کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا تھا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ریکارڈنگ کا میتھڈ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کہلاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی لیبر فورس یوز ہوتی تھی اس کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا تھا، انہیں ویجز کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ فنکشن ہیومن ریسورس کا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی ریونیو اور کاسٹ ہوتی تھی اس کا بھی حساب رکھا جاتا تھا، جسے اکاؤنٹنگ سسٹم کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی میٹیریل وہ اکٹھا کرتے تھے اس کے لیے انہوں نے ایک انوینٹری سسٹم بنا رکھا تھا، ویئر ہاؤسز بنا رکھے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مینجمنٹ ہے یہ آج کا نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں سے پریکٹس کیا جا رہا ہے. اس کی ایگزامپل آپ دیکھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے ایجپشین پیرامڈ دیکھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے وینس کا جو ہے بندرگاہ دیکھی جو پہلی انٹرپرائز تھی. اس کے علاوہ اگر آپ بک میں دیکھیں گے تو آپ کو 2-3 ایگزامپلز اور بھی مل جائیں گی. ٹھیک ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مینجمنٹ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ اس کو پریکٹس جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے کیا جا رہا ہے. جی، اب ہم پراپر اس کی اسٹڈی سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ مینجمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہزاروں سالوں سے ہے، اور ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ پریکٹس بہت پہلے سے کر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی بھی پراپر اسٹڈی جو ہے وہ ایوالو نہیں کی گئی. پراپر اسٹڈی کا جو ہے مطلب پراپر کوئی تھیوری مینشن نہیں کی گئی، پراپر ڈیفینیشن مینشن نہیں کی گئی، پراپر کورس ورک شروع نہیں ہوا، لوگوں کو ہم نے سکھانا شروع نہیں کیا، یا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہم کس طریقے سے مینیج کریں. تو اس کے لیے پراپر میتھڈز بنانے شروع ہوئے. تو سب سے پہلے جو اپروچ،
سب سے پہلی جو تھیوری وہ پیش کی گئی اسے کلاسیکل اپروچ کہتے ہیں۔ کلاسیکل اپروچ جو ہے وہ 20ویں صدی میں تھی، ٹھیک ہے، 20ویں صدی میں ہی یہ سٹارٹ ہوا تھا کلاسیکل اپروچ۔ اس کے علاوہ کلاسیکل اپروچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے امپلائیز کو کتنا ایفیشینٹلی یوز کرتے ہوئے آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنا ہے۔ اس کے لیے دو بڑی تھیوریز دی جاتی ہیں۔ پہلی تھیوری ہے سائنٹیفک مینجمنٹ، دوسری ہے جنرل ایڈمنسٹریشن تھیوری۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ مینجمنٹ کی ارلی سٹڈیز کون سی ہیں، ٹھیک ہے، ارلی ایگزامپلس، کہ جب مینجمنٹ کو ایز اے کورس ورک ہم نے شروع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، ایز اے ریسرچ ہم نے شروع نہیں کیا تھا، اس سے پہلے بھی مینجمنٹ کی پریکٹس چل رہی تھی۔ ہم نے اس میں دیکھا کہ ایجپشن پیرامڈز دیکھے، وینس کی وہ بندرگاہ دیکھی، ٹھیک ہے، وہ سارا ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ سب سے پہلی اسٹڈی جو پیش کی گئی اسے کلاسیکل اپروچ کہتے ہیں۔ کلاسیکل اپروچ کے اندر دو تھیوریاں دی گئیں، پہلی تھیوری کو کہتے ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ اور دوسری ہے جنرل ایڈمنسٹریشن تھیوری۔ جی ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ جی سب سے پہلے تھیوری آف سائنٹیفک مینجمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں ہم 2-3 تھیوریاں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی ہم تھیوری ڈسکس کرتے ہیں فریڈرک ڈبلیو ٹیلر کی۔ یہ فریڈرک ٹیلر جو تھا یہ ایک انجینئر تھا، ٹھیک ہے، ایک اسٹیل کی کمپنی میں کام کرتا تھا، اور اس نے دیکھا کہ بہت سے امپلائیز ایسے ہیں جو ایک ہی ٹاسک کو مختلف طریقے سے انجام دیتے ہیں، اور مختلف طریقے سے انجام دیتے ہوئے بہت زیادہ انیفیشنسی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سائنٹیفک مینجمنٹ کا اسے فادر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا تھا، امپلائیز کو ریسٹ بریک کا جو تھرو آؤٹ دا ڈے ریسٹ بریک دینے کا تھا، یہ اس کا سب سے بڑا کام تھا۔ ابھی دیکھتے ہیں اس نے کام کیا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹیلر جو تھا یہ اسٹیل کمپنی میں کام کرتا تھا، ایک انجینئر تھا، اور انجینئر ہونے کے ناطے اس نے دیکھا کہ بہت سے امپلائیز ڈیفرنٹ ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں سیم ٹاسک کو انجام دینے کے لیے، اور اس وجہ سے وہ بہت زیادہ ان ایفیشینٹ ہیں۔ تو اس نے اپنے کچھ پرنسپلز دیے، اس نے ایک ایسا میتھڈ انٹروڈیوس کروایا جس میتھڈ کے ذریعے کیا کیا گیا کہ ان امپلائیز کے ٹاسک کو سیٹ کیا گیا تاکہ وہ ایفیشینٹ وے میں انجام دیے جا سکیں۔ جی وہ میتھڈس پرنسپل کون سے تھے؟ سب سے پہلا پرنسپل یہ تھا کہ ایک سائنٹیفک میتھڈ کو جنریٹ کیا جائے کہ ایک ٹاسک کو انجام دینے کے لیے۔ جیسے میں کہوں نا کہ ایک بال پین بنانے کا طریقہ، اب بال پین بنانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کس طرح کا بال پین بنایا جا رہا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمپل لے لیتے ہیں کہ ایک پلاسٹک کا بال پین ہے جو بنایا جا رہا ہے، اب اس کے بھی ڈفرینٹ میتھڈز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا آج کل ایسا ہے کہ ڈفرینٹ میتھڈ ڈفرینٹ آرگنائزیشن فالو کر رہی ہیں، ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک ہی میتھڈ چل رہا ہے اس کو بال پین کو بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ایک ٹاسک کو انجام دینے کے لیے کوئی ایک سائنٹیفک میتھڈ بنا لیا جائے، ٹھیک ہے، جس کو ایک رول آف تھم کہ اسے چینج نہیں کیا جا سکتا، اسی میتھڈ سے کام کرنا چاہیے۔ پھر اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا کہ امپلائیز کو وہ میتھڈ سکھانا چاہیے، انہیں ٹریننگ دیں، انہیں سکھائیں تاکہ وہ اپنے امپلائیز وہ ٹاسک انجام دے سکیں۔ جب دونوں چیزیں ہو گئی، میتھڈ بھی بن گیا، ان کو میتھڈ سمجھا بھی دیا گیا، پھر ان ورکر کے ساتھ کوآپریشن کی گئی، کوآپریٹ کرتے ہوئے انہیں وہ میتھڈ سکھایا گیا، اور جہاں جہاں انہوں نے لگا کہ اس میں کوئی فلا ہے اسے سیٹ کیا گیا۔ سب سے اینڈ میں تھا کہ ایکول ڈویژن آف ورک۔ ایکول ڈویژن آف ورک سے کیا مراد ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جینڈر ڈسکرمنیشن جو ہے یہ 1400 سالوں سے چلتا آ رہا ہے، کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے کیا کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ درگور کر دی جاتا تھا۔ صرف سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جینڈر ڈسکرمنیشن سٹارٹ سے چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ورک پلیس پر بھی جینڈر ڈسکرمنیشن ہوتا تھا کہ کچھ امپلائیز کو پریفرنس دی جاتی تھی جاب کے حوالے سے کہ انہیں دی جائے گی، انہیں نہیں دی جائے گی، پھر ویجز کے حوالے سے۔ اس نے یہ کہا کہ ایک ہی میتھڈ جب سارے ایک ہی ٹاسک انجام دے رہے ہیں تو ان کی پے بھی ایکول ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ڈویژن آف لیبر بھی ایکول ہونی چاہیے۔ یہ تھا جی ٹیلر کا کام، فریڈرک ٹیلر کا۔ جی فرینک اینڈ للین گلبر، یہ دونوں جو تھے، اب جب ٹیلر نے وہ تھیوری دی تو ٹیلر اس کے سیمینار کیا کرتا تھا۔
وہ مختلف کمپنیز میں جا کے اپنی انوویشن کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اب فرینک اینڈ لیلین گلبرٹ دونوں میاں بیوی تھے، یہ اس کا انہوں نے وہ سنا سیمینار، اور سیمینار سننے کے بعد انہوں نے آرگنائزیشن کے اندر کام کرنا شروع کیا۔ اب ان کا جتنا بھی ورک تھا وہ ان کے جو بیٹا اور بیٹی تھے انہوں نے اس کو پبلش کروایا، اس سے پہلے وہ ورک پبلش نہیں ہوا۔ جی انہوں نے کام کیا دیکھتے ہیں جی۔ انہوں نے 2 اسٹڈیز دیں، ایک تھی ٹائم اسٹڈی اور دوسری تھی موشن اسٹڈی۔ ٹائم اسٹڈی سے کیا مراد ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک ورکر کو کتنا ٹائم لگتا ہے اپنی جاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری تھی موشن اسٹڈی۔ موشن اسٹڈی یہ کہتی تھی کہ ایک ٹاسک کو کچھ سیپریٹ موشنز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے، اور پھر ہر موشن کو آبزرو کیا جائے کہ کون سی موشن ضروری ہے اور کون سی موشن اننیسیسری ہے اور کون سی موشن ریپیٹ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو موشنز ریپیٹ ہو رہی تھیں اور جو کام اننیسیسری تھے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا، نکال دیا، اور پھر اس کو کہا گیا موشن اسٹڈی، ٹھیک ہے۔ فرینک اینڈ لیلین گلبرٹ نے کیا کیا تھا؟ ٹائم اسٹڈی اینڈ موشن اسٹڈی دی تھی۔ جی ہم نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں جی۔ اب وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم نے 2 اسٹڈیز کو ڈسکس کیا، ایک تھی تھیوری آف سائنٹیفک مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔ تھیوری آف سائنٹیفک مینجمنٹ میں ہم نے 2 اسٹڈیز کو ڈسکس کیا۔ پہلی اسٹڈیز تھی فریڈرک ٹیلر کی اسٹڈی، اور دوسری اسٹڈی تھی فرینک اینڈ لیلین گلبرٹ کی اسٹڈی۔ اب یہ جو آپ کی سلائڈ ہے یہ اس چیز کو ڈسکس کر رہی ہے کہ یہ جو دونوں اسٹڈیز آپ نے پڑھی، حتیٰ یہ بہت پہلے آ چکی ہیں، 1900s کی بات ہے، اور جب یہ آئی تھی تو کیا یہ اسٹڈیز آج بھی یوز کی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی یہ یوز کی جا رہی ہیں کیونکہ جو فریڈرک ٹیلر تھا اور فرینک اینڈ لیلین گلبرٹ تھا، دونوں کی اسٹڈیز کسی بھی آرگنائزیشن کی پروڈکشن ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی جاب کو دیکھیں فریڈرک ٹیلر کیا کہتا تھا، اس نے کہا کہ ایک ہی ٹاسک کو مختلف طریقوں سے انجام دیا جا رہا ہے، تو آج بھی اگر ہم اپنی پروڈکشن ایفیشنسی کو بڑھانا چاہیں تو ہم ایک ہی میتھڈ کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی دیکھیں فرینک اینڈ لیلین گلبرٹ کی، ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی کے مطابق ہم موشن اسٹڈی کو یوز کرتے ہوئے اپنے ٹاسک میں جتنی بھی اننیسیسری اور ریپیٹیٹیو ٹاسک ہیں یا جو موشنز ہیں ہم ان کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ہماری ایفیشنسی بڑھ جائے گی۔ جی اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوری۔ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ کلاسیکل اپروچ کے اندر 2 تھیوریز ہیں، ایک تھیوری ہے تھیوری آف سائنٹیفک مینجمنٹ اور دوسری تھیوری ہے جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوری۔ ابھی ہم نے تھیوری آف سائنٹیفک مینجمنٹ جو ہے ڈسکس کی تھی، جس میں ایک تو تھیوری آف سائنٹیفک مینجمنٹ فریڈرک ٹیلر کی تھی اور دوسری فرینک اینڈ لیلین گلبرٹ کی تھی۔ اب آ جاتے ہیں جنرل ایڈمنسٹریشن تھیوریز۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر ٹیلر اور دوسرے جو لوگ تھے وہ کنسرن تھے فرسٹ لائن مینیجرز کے ساتھ اور سائنٹیفک میتھڈز کے ساتھ، یہاں پر جو فائل تھا اس کی اٹینشن تھی ایکٹیویٹیز آف آل دا مینیجرز۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو فریڈرک ٹیلر تھا اور فرینک اینڈ لیلین گلبرٹ تھے، ان دونوں کی اسٹڈیز امپلائیز کی ایفیشنسی کے ساتھ ریلیٹڈ تھے۔ یہ جو فائل تھا یہ کہتا ہے کہ میں مینیجرز کی ایکٹیویٹیز کے اوپر اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس نے کیا کیا، اس نے کچھ 14 پرنسپلز دیے جو کہ سب سے بیسک پرنسپل اس نے کہے مینجمنٹ کے، جو کسی بھی آرگنائزیشن میں، کسی بھی اسکول میں، کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے میں اسے اپلائی کیا جا سکتا تھا۔ جی دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کیا کہتا ہے جی۔ یہ 14 پرنسپلز ہیں۔ سب سے پہلا پرنسپل ہے ڈویژن آف ورک۔ ڈویژن آف ورک سے مراد یہ ہے کہ جو امپلائیز جس ٹاسک کو انجام دینے میں اسپیشلائز ہوں گے وہ ٹاسک اسی کو اسائن کیا جائے گا۔ اب آپ کو ایک ایسا ٹاسک دیا جائے جسے ابھی آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کبھی بھی اس میں بیسٹ پرفارم نہیں کر پاتے۔ دوسرا ایتھارٹی سے مراد کہ مینیجر ایک ایتھارٹی ہے، وہی آرڈرز دے گا، اس کے آرڈرز کو فالو کرنا ہے، جو وہ ٹاسک دے کرنے کو آپ کو وہ پورے کرنے پڑیں گے۔
پھر ہے ڈسپلن. ڈسپلن کہتے ہیں امپلائی مسٹ اوبے اینڈ ریسپیکٹ دا رولز دیٹ گورن دا آرگنائزیشن. جی تو ڈسپلن یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہوں انہیں آرگنائزیشنس کے رولز کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے اور انہیں اوبے کرنا چاہیے. یونٹ آف کمانڈ. یونٹ آف کمانڈ یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف ایک سپیریئر ایسا ہو جن کے آرڈرز کو سارے امپلائیز کو فالو کرنا چاہیے. پھر کہتے ہیں یونٹی آف ڈائریکشن. یونٹی آف ڈائریکشنز میں یہ کہتا ہے کہ جتنی آرگنائزیشنز کو ایک ہی پلان بنانا چاہیے جس میں وہ اپنے مینیجرز کو اور امپلائیز کو گائیڈ کرے. سب آرڈینیشن آف انڈیویجول انٹرسٹ ٹو دا جنرل interest of any one employee or group of employees should not take precedence over the interest of the organization as a whole. اس پوری لائن کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سارے کے سارے امپلائیز جو بھی کام کر رہے ہیں وہ صرف ایک ہی ٹاسک کو انجام دینے کے لیے کام کریں، اور وہ ٹاسک کیا ہے؟ آرگنائزیشنز کے گولز کو پورا کرنا. پھر ہے ریمونریشن. ریمونریشن جو ہے یہ ویجز کو کہا جاتا ہے، ویسے کمیشن کو بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سارے کے سارے ورکرز کو فیئرلی جو ہے وہ ویجز دینے چاہیے. سینٹرلائزیشن. سینٹرلائزیشن کیسے کہتے ہیں؟ سینٹرلائزیشن یہ کہتے ہیں کہ جو سارے کے سارے آرڈرز ہیں وہ اپر مینجمنٹ سے آئیں گے اور وہ سب کو فالو کرنے پڑیں گے. اسکالر چین. وہ کہتا ہے کہ لائن آف اتھارٹی جو ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے لوئر رینکس تک ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں اسکالر چین. پھر ہے آرڈر، ایکویٹی، اسٹیبلٹی آف ٹینیور پرسنل، انیشیٹو، ایسپریٹ ڈی کارپس. آخری لائن میں سمجھا دیتا ہوں. آخری لائن میں وہ اس بات کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ان میں ایز اے ٹیم کام کرنے کا اسپرٹ آپ کو جگانا چاہیے، اور اس میں پوری کی پوری آرگنائزیشن کی یونٹی اور ہارمونی کو مد نظر رکھنا چاہیے. جی نیکسٹ سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں. جی کیا ہے جی؟ اب تھیوری آف جنرل ہم ایڈمنسٹریٹو تھیوری ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہے تھیوری آف بیوروکریٹک مینجمنٹ. ویبر نے یہ تھیوری دی تھی. ویبر کیا تھا کہ ایک جرمن سوشالوجسٹ تھا جس نے آرگنائزیشنز کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آرگنائزیشن کا ایک اسٹرکچر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک آئیڈیل ٹائپ آف آرگنائزیشن ہونی چاہیے. تو اسے آئیڈیل ٹائپ کو اس نے کہا بیوروکریسی، اور اس نے آرگنائزیشنز کی ایک فارم بنائی جس میں ڈویژن آف لیبر اور ہیرارکی ہو، رولز ہوں، ریگولیشنز ہوں، اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ ہو. اب یہ اس نے وہ کیا کیا تھا؟ آپ کی ہیرارکی بنائی. اس نے کہا کہ بیوروکریسی جسے اس نے آئیڈیل فارم آف آرگنائزیشن کہا، اور آئیڈیل فارم آف آرگنائزیشن میں اس نے کہا کہ ڈویژن آف لیبر ہو، اتھارٹی کی ہیرارکی ہو، فارمل سلیکشن ہو، امپرسنلٹی ہو، کیریئر اورینٹیشن ہو. یہ ڈائیگرام آپ ایک دفعہ اسٹڈی کر لیجیے گا. میرے نہیں خیال کہ کوئی اس میں بات ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے، پھر بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو پہلے ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ سائنٹیفک مینجمنٹ کی تھیوری کا آج کی آرگنائزیشن میں یوز کیا ہے، اب ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ یہ جو جنرل ایڈمنسٹریٹو تھیوری ہے اس کا آج کی آرگنائزیشن میں کیا کیا یوزیج کیا جا رہا ہے. اگر آپ کو پتہ ہو تو ہم جب I2B پڑھتے ہیں یا پھر ہم کسی بھی آرگنائزیشن کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں تو ہم ایک جنرل فارم آف آرگنائزیشن بناتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو جنرل فارم آف آرگنائزیشن آج کل ہم پڑھتے ہیں یہ ساری کی ساری بیوروکریسی آف مینجمنٹ کی تھیوری سے ہمیں ملتی ہے. اس کا یوزیج آج بھی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم اپڈیٹ ضرور کر رہے ہیں لیکن یوزیج اسی کا ہی ہے. آپ کی بڑی بڑی کمپنیز جیسے مائکروسافٹ، سیمسنگ، جنرل الیکٹرک، سسکو، ٹھیک ہے، سارے کے سارے جو ہے بیوروکریٹک میکنزم کو یوز کرتے ہیں تاکہ اپنے ریسورسز کو ایفیشینٹلی اینڈ افیکٹولی یوز کر سکیں. جی اب ہم نے کلاسیکل اپروچ کمپلیٹ کر لی. کلاسیکل اپروچ میں ہم نے تھیوری آف جو ہے سائنٹیفک مینجمنٹ، اور اس کے علاوہ ہم نے تھیوری آف سائنٹیفک مینجمنٹ کے علاوہ ہم نے اس کے علاوہ کون سی تھی؟ جنرل ایڈمنسٹریشن تھیوری. وہ دونوں تھیوریز ہم نے ڈسکس کر لی. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں بیہیویئر تھیوریز. بیہیویئر تھیوریز میں ہم نے 3 تھیوریز ڈسکس کرنی ہے. پہلی ہے میری پارکر فولیٹ کی، اور دوسری ہے چیسٹر برنارڈ کی، تیسری ہے ایلٹن مایو کی.
ٹھیک ہے. سب سے پہلے میری پارکر فولیٹ. فولیٹ جو تھی اسے مدر آف سائنٹیفک مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اس کا یہ ہے نیگوسیشن میں، کانفلکٹ ریزولیوشن میں اینڈ پاور شیئرنگ میں. تو سب سے پہلے کانفلکٹ کسے کہتے ہیں؟ کانفلکٹ کہتے ہیں جی کہ جب آپ کا اور مینیجر کا یا آپ کے سپیریئر کا اوپینین جو ہو ڈیفرنٹ ہو، اسے کانفلکٹ کہا جاتا ہے. اس کانفلکٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. سب سے پہلا ہے ڈومینیشن. ڈومینیشن کہتے ہیں کہ ایک کا اوپینین ایکسیپٹ کر لیا جائے گا اور دوسرے کا اوپینین ریجیکٹ کر لیا جائے گا. اسے کہتے ہیں ڈومینیشن. دوسرا ہے کمپرومائز. کمپرومائز میں دونوں کے اوپینین کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور دونوں کے اوپینین کو ایکسیپٹ کر کے کوئی ایک راہ بنائی جاتی ہے. تیسرا ہے انٹیگریشن. انٹیگریشن یہ ہوتی ہے کہ دونوں کے اوپینین سامنے رکھے جاتے ہیں اور پھر دونوں مل کر ٹاسک انجام دیتے ہیں کوئی ایسے طریقے کے ساتھ جس پہ دونوں راضی ہوں. اسے انٹیگریشن بولا جاتا ہے. پھر یہ ہے کنسٹرکٹیو کنفلکٹ اینڈ کوآرڈینیشن. اس نے کہا تھا کہ جو کوآرڈینیشن ہے وہ ایک ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے اور اس میں سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. پھر اس نے کہا کہ جو بھی رسپانسبل پیپر کنسرنڈ ہوں ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرواؤ. کانٹیکٹ کروا کے ان کو کنفلکٹ کو ارلی اسٹیجن میں ہی ریزالو کر لو. ٹھیک ہے. اور کوآرڈینیشن جو ہے وہ کنٹینیوس پروسیس ہے. کسی بھی کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کوآرڈینیشن بہت زیادہ ضروری ہے. جی یہ ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے آپ کی بیہیویئر اسٹڈیز، تھیوری آف سائنٹیفک مینجمنٹ، ٹھیک ہے، اور جنرل ایڈمنسٹریٹو اسٹڈیز جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈسکس کی. اس سب لیکچر کو بار بار سنیں. جو بھی کوسچن ہو وہ مجھ سے ڈسکس کریں. انشاءاللہ ہم اس کی وہ میٹنگ بھی کریں گے زوم پہ، ٹھیک ہے، جس میں ہم لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.